ان کے حوالے نہیں کیے. ہم نے نارتھ کورین نیوکلیئر پوٹینشیل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. ان کا خیال ہے کہ ہمیں پتا ہے, ہمیں پتا ہو یا نہ ہو, لیکن دے ایزیوم دیٹ وی نو, کیونکہ نارتھ کوریا کے ساتھ ہمارے پرانے ڈیفینسو ریلیشن شپ رہے ہیں. اور نارتھ کوریا ایک چائنیز ایسٹ ہے جو چائنیز نے آگے لگایا ہوا ہے امریکہ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. اور اگر نارتھ کورین نیوکلیئر پوٹینشیل امریکنس کو پتہ چل جائے تو چائنیز سیکورٹی تھریٹنڈ ہوتی ہے. اس ایسپیکٹ سے they were very very upset with us Americans. They thought that there is no possibility that Pakistan can refuse them this information. مزید جو پاکستان نے کیا اس کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان will stop its nuclear and missile program. پاکستان نے اپنا نیوکلیئر اور مسل پروگرام بند نہیں کیا. while we are cooperating with them in Afghanistan, underneath that umbrella Pakistan's nuclear program kept developing every week, every month. ہر روز ہم ایک نیا مسائل ٹرائی کر رہے تھے. اور الٹیمیٹلی واٹ ہیپنڈ از 2000 میں ہمارے پاس ایسے میسائلز نہیں تھے جو اسرائیل کو ہٹ کر سکتے. الٹیمیٹلی واٹ ہیپنڈ از کہ ناؤ وی ہیو میسائلز وچ کین ہٹ اسرائیل, وچ کین ہٹ مینی کنٹری, یو ایس بیسز ان دا ریجن. اور this is extremely disturbing for them. They can't digest this. You see, جس طرح 80s میں پاکستان نے افغانستان میں ان کی مدد کی, لیکن under that umbrella پاکستان was developing its nuclear program. اور Americans were forced to ratify every year کہ پاکستان ایٹم بم نہیں بنا رہا ہے کیونکہ ان کو پاکستان کی ضرورت تھی افغانستان میں. Exactly یہی سیناریو آلموسٹ اس دفعہ ہوا ہے. While they needed us in Afghanistan, but at the same time they were forced to accept this, digest this, جو کہ ہضم ان کو نہیں ہو رہی ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اور مسل پروگرام کو کانسٹنٹلی ڈیولپ کرتا چلا جائے. وٹ ایور دا ڈاکٹر اے کیو خان انسیڈنٹ واز, اگر آپ ایک چیز اس کے اندر نوٹ کریں تو وائل اٹ واز اے کنٹینڈ پرابلم ود ان پاکستان, لیکن اس وقت اگر آپ میڈیا اٹھا کے دیکھیے تو تمام زائنسٹ ایسٹ جو پاکستان میں تھے یا پاکستان کے باہر تھے, انہوں نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ پاکستان پر حملہ ہونے والا ہے, ہم کو ڈاکٹر اے کیو خان کو ہینڈ اوور کر دینا چاہیے, ہم پاکستان should surrender its nuclear program, Pakistan should compromise on its missile program. Is this the reason why the media blew it up? Why it was suddenly all over the world? اگر آپ اس وقت کا میڈیا اٹھا کے دیکھیے اور اس وقت کے جو اسپیشلسٹ اور اینالسٹ جو اس وقت کے لوگ باتیں کر رہے تھے ان کی گفتگو سنیے اگر آپ, تو یہ جتنے ایسٹس زائنسٹ کے پاکستان میں اس وقت موجود تھے they all went into a frenzy. وہ دیوانے ہو گئے تھے اس وقت, یہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے پاکستان پر کہ کسی طرح ڈاکٹر اے کیو خان سرنڈر کر دیے جائیں. اور پاکستان نے یہ جو ڈیسیشن, اور اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر ڈاکٹر اے کیو خان کو ملک سے باہر ٹریول کرنے کی اجازت دی گئی تو یا تو موساد ان کو کڈنیپ کر لے گی یا مار دے گی, اور ان فیکٹ کڈنیپ کرے گی because they don't want to kill him now, they want to have the information about the North Korean nuclear program. اور ون آف دا ریزنس کہ وائی ہی از بینگ کنٹینڈ ان دس انوائرمنٹ از کہ یہ خطرہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسرائیلی ونونو اس کا نام تھا جس نے اسرائیل کے نیوکلیئر سیکرٹس آؤٹ کر دیے تھے 80s میں, اس کو یہ روم سے اغوا کر کے لے گئے تھے تھرو اے سب مرین, یعنی دے ریئلی دے وینٹ آفٹر اٹ. اور وہ فلسطینی جو مطلوب ہوتے ہیں ان کو, وہ دنیا میں کہیں بھی اگر گھوم پھر رہے ہوں, یہ یا تو ان کو اغوا کر لیتے ہیں یا ان کو اسیسنیٹ کر دیتے ہیں. So ڈاکٹر قدیر کے بارے میں یہ خطرہ موجود ہے. So Americans are extremely upset at this کہ ہم نے ڈاکٹر قدیر ان کو نہیں دی, اور of course اس سے ان کی اگینسٹ چائنا پالیسی ڈسٹرب ہوتی ہے. اور they're very now ایک اور کام جو ہم نے یہ کیا کہ جو ہم پہ بہت سخت دباؤ ڈال رہے تھے کہ ہم چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس کو ودرا کریں, کم کریں. انہوں نے ہمیں نان نیٹو الائی کا بھی اسٹیٹس دیا ہے, ہمیں ورگلانا چاہ رہے تھے کہ ہم نیٹو کے کیمپ میں آ جائیں, کیونکہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر پاکستان چائنیز بیکڈ ایس سی او کیمپ میں چلا جاتا ہے ایک کلیکٹیو سیکورٹی ارینجمنٹ میں, تو پھر پاکستان اس بلاک میں آ جائے گا جو ایشین نیوکلیئر سپر پاورز بلاک ہے, یعنی چائنا, رشیا, پاکستان. اور ایس سی او کے اندر ایران اور پاکستان دونوں کے آبزرور اسٹیٹس ہیں. نیٹو کے یہ ہمیں الائی کے طور پہ لینا چاہتے ہیں, نان نیٹو. تو ایران بھی عنقریب یہ اس میں شامل کرنے والے ہیں. تو ناؤ دیٹ از وائی اگین دے ور ویری اپسیٹ کہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ, خاص طور پہ گوادر کے معاملے پہ, کیونکہ پاکستان نے ایک جو ٹریڈ کوریڈور ان کو دے دیا, جو انہوں نے پوری اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ہم سمندروں کے ذریعے چائنیز تجارت کو روکیں گے, وہ سارا پروجیکٹ ان کا اب خطرے میں پڑ گیا ہے کہ اگر چائنا کو ایک ڈائریکٹ لینڈ روٹ مل جاتا ہے. ان کے افغانستان میں ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نارتھ میں کراکرم ہائی وے کو انٹرڈکٹ کرنا چاہتے ہیں, روکنا چاہتے ہیں, ان کیس سے وہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ کو توڑنا چاہیں گے. So this was one. And then another relationship which Pakistan kept on doing under the umbrella of relationship with the United States was کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرنے شروع کر دیے. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ماضی میں بہت زیادہ خراب رہے ہیں. اس کی وجہ ہے اب جب افغان جہاد کا دور تھا, 80s کے دور تھے, تو افغانستان میں 6 جہادی تنظیمیں تھیں جو سنی تھیں اور وہ پشاور بیسڈ تھیں. There was 6 party alliance which was based in Pakistan. And there were 7 or 8 party Shia parties alliance which was based in Tehran. اور اس کی وجہ سے پاکستان
اور ایران کے تعلقات خاصے کشیدہ رہے ڈیورنگ دی افغان وار، سمپلی بیکاز وہ 6 یا 7 شیعہ پارٹیز ان 6 سنی پارٹیز کے ساتھ چل نہیں رہی تھی. افغانوں کی انٹرنل پرابلمس تھیں، انٹرنل ان کی دقتیں تھیں، آپس کے جھگڑے تھے. لیکن سنس پاکستان واز بیکنگ دی 6 پارٹیز اینڈ ایران واز بیکنگ دی 7 پارٹیز، so the problem was there. پھر اس کے بعد جب افغانستان میں طالبان آ گئے، اینڈ طالبان ور ہارڈ کور سنیز، اور انہوں نے افغانستان میں شیعہ پارٹیز کے ساتھ شدید جنگیں کی، انہوں ان کو خاصا مارا بامیان میں، اور ان کے ساتھ خاصی جھڑپیں ہوئی ان کی، جس کی وجہ سے ایران واز ایکسٹریملی اپسیٹ ایٹ دس کانسیپٹ، بیکاز ایک جنرل پرسیپشن یہ تھی کہ طالبان کو پاکستان بیک کر رہا ہے. یہ ہم ایک پورا اگلا پروگرام اس پہ کریں گے انشاءاللہ، پاکستان افغان پالیسی، جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ طالبان کہاں سے آئے. یہ بہت امپورٹنٹ ایک سوال ہے کہ جو 6 پارٹی الائنس ہمارے پاس تھا، پھر وہ تبدیل ہو کے طالبان میں کیسے تبدیل ہو گیا، اینڈ دی انٹائر افغان پالیسی واٹ ہیپن ٹو اٹ. یہ ہائی جیک کیسے ہو گیا؟ یہ ہائی جیک کیسی، وہ ایونٹس کیا ہوئے، واٹ ہیپنڈ، ویئر وی وینٹ رانگ ان افغانستان، واٹ لیڈ ٹو دس فیاسکو کہ جو افغانستان میں آج ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے. فی الحال یہ کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایران سے ہمارے تعلقات کبھی بھی بہت عرصے سے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. اور یو ایس انویژن ان افغانستان کے بعد ایرانی تھوڑا ہم سے ڈسٹرب ہوئے. اگین وہ اس وجہ سے ڈسٹرب، حالانکہ طالبان کو انہوں نے ہٹایا تھا اور ایرانیوں کو خاصا فائدہ ہوا طالبان کے ہٹنے سے، ناردرن الائنس گورنمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں. لیکن امریکن سپورٹ ٹو بلوچستان لبریشن آرمی ڈسٹرب ایرانینس، بیکاز یہ اخباروں میں ڈیلیبریٹلی خبریں پلانٹ کی گئیں کہ جیسے پاکستان امریکنز کے ساتھ مل کر سیپریٹسٹ بھیج رہا ہے بلوچستان سے، ایرانین موومنٹ ایران میں شروع کروانا چاہ رہا ہے. اینڈ ایرانیز گیٹ ویری اوفینڈیڈ ایٹ دیٹ. انفیکٹ انہوں نے اس کو رسپانس اس طرح دیا کہ انہوں نے انڈینس کو الاؤ کر دیا کہ وہ انڈینس چونکہ پورے افغانستان میں بدخشان سے لے کے قندھار تک انڈین کانسولیٹس بن گئے ہیں اب پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ، جہاں سے انڈینز آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو زاہدان میں بھی جو انڈین کانسولیٹ تھا اٹ بیکیم ویری ایکٹیو. دس واز دی ایرانین رسپانس کہ صاحب اف یو ڈو دس ٹو اس اینڈ وی ول الاؤ انڈینس ٹو ڈو دیٹ ان یور بلوچستان. لیکن دس مس انڈرسٹینڈنگ واز ریموو. پاکستان ہیڈ ٹو ورک ویری ہارڈ آن ٹو دس، اور خاصی حد تک اب اس میں کنٹرول ہو گیا کہ ایرانینز ہیو ریئلائز کہ یہ پاکستان نہیں کر رہا، یہ امریکنز کر رہے ہیں. دے آر یوزنگ پاکستانی سوائل سم ٹائم. بلوچ سیپریٹسٹ کو بھیجتے ہیں پاکستان سے تو ایرانی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کر رہا ہے اس پہ. ہر چیز کا بلیم ہمارے اوپر آ رہا ہے. آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اے بریک رائٹ ہیئر. ملتے ہیں بریک کے بعد اور پھر اس گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پلیز صاحب کیری آن. تو جو بات ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت بہتر کرنے کی ڈیلیبریٹ کوشش کرنی شروع کر دی. ایران پاکستان گیس پائپ لائن از ون آف دوز پروجیکٹس جس پر پاکستان ایران کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اینڈ امیریکنز آر ایکسٹریملی اپسیٹ ایٹ دس. ان کی بہت بڑی خواہش یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو کسی طرح فیل کرا دیا جائے، کیونکہ وہ گوادر چائنیز کے پاس اور پاکستان اور ایران کی گیس پائپ لائن، یہ تو پورے امریکن گیم پلان کو ڈسٹرب کرنے والی بات ہے. سو امیریکنز آر ویری اپسیٹ نیچرلی. دوسرا پاکستان نے یہ کیا کہ دنیا میں خاصے ملکوں نے، پرٹیکولرلی پاکستان نے بھی اور ایون یو کے نے بھی بلوچستان لبریشن آرمی کو ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا. امریکہ نے نہیں ڈکلیئر کیا ہوا. بی ایل اے از بیسڈ ان افغانستان. جیسے پچھلے ہم نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ بلاچ مری افغانستان میں مارا گیا. جو بی ایل اے از این امریکن ایسٹ جس کو یہ استعمال کر رہے ہیں. اور یہ بات بھی ہم نے پہلے کہی تھی کہ جو تمام پرو سوویٹ ایلیمنٹس اس ریجن میں تھے، پشتون سب نیشنلسٹ، بلوچ سب نیشنلسٹ، جو کہ پرو سوویٹ ہوا کرتے تھے، اب ایک ان اسٹرینج ٹویسٹ یہ تمام کے تمام امریکن کیمپ میں چلے گئے. یعنی امریکنز آر آفرنگ دیم دا سیم ڈیل ود دا سوویٹس ور آفرنگ دیم بفور. یعنی جو سوویٹس ان کو دینا چاہتے تھے، پختونستان، آزاد بلوچستان، یہ سارا معاملہ اب امریکن آفر کر رہے ہیں. اور یہ ایک عجیب و غریب فنامنا ہے. پاکستان کے لیے ایک میجر سیکورٹی رسک یہاں ڈیولپ ہو گیا. تو اسی طرح وزیرستان میں پرٹیکولرلی جو سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے جو پاکستان اور امریکنز کے درمیان ایک جھگڑے کا باعث بنا ہوا ہے کہ وزیرستان میں امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی ایک بھرپور قوت کے ساتھ گھس جائیں اور بے درے قتل عام کریں یہاں پر جا کے ان تمام ایلیمنٹس کو کہ جو القاعدہ کے یہاں پہ یا پاکستان افغانستان کی سرحدوں میں